خواجہ خواجگان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ کے لیے ہم کیا لگائیں، کرم اللہ وجہ یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو آپ نے فرمایا تم تو کچھ بھی لگا، ہم تو جل جلالہ لگاتے ہیں۔ اب صوفیوں کے غلو کی انتہا کیا ہے پھر؟ اب بات کمال بات ہے، کچھ اور ہے، یہ بھی بات ہے۔ اب اگر کوئی سنے تو کہے گا یہ غلو کفر ہے، جس کو علم نہیں، جو ظاہری علم جانتا ہے وہ کفر کا فتویٰ لگا دے گا، غلو کر دے گا، یہ غلو پہ کی لگا دے گا بات۔ ٹھیک ہے، اس کی اپنی جگہ پر ہے، کیونکہ ہر آدمی کا دیکھنے کا ایک پیمانہ ہے، وہ جس پیمانے سے دیکھ رہا ہے وہ اپنی جگہ درست کہہ رہا ہے۔ لیکن علی تو ظہور حق ہے، علی حق ہے، تو حق کے ساتھ کیا لگے گا؟ تو جس نے علی میں دیکھا اس نے جل و جلال کہہ دیا، جس نے علی کو دیکھا اس نے کرم اللہ وجہ کہہ دیا۔ تو اب دیکھنے کا فرق ہے، کون کہاں دیکھ رہا ہے۔ جس طرح نبوت کے اندر ولایت ہے، ولایت کے اندر مولا کائنات کے معاملے کیا ہے؟ ولایت کے اندر مولا کائنات کے معاملات ایسے ہیں کہ جیسے کوئی زمین کا مالک ہوتا ہے، آپ اس ولایت کی زمین کے مالک ہیں، باقی جتنے ولی ہیں سب اس زمین کے مزارے ہیں، بس وہ کھیتی باڑی کرنے والے ہیں، اس پہ اختیار نہیں رکھتے، اختیار اس مولا کا ہے جس کی ولایت کی زمین ہے۔ تو اللہ نے آپ کو ولایت کا بادشاہ بنایا ہے، اس ولایت کی زمین کے آپ بادشاہ ہیں، باقی سارے ولی جتنے بھی گزرے، غوث، قطب، ابدال، جن کو بھی ہم مانتے ہیں، جن کو بھی ہم سے وابستہ ہیں، وہ سارے کے سارے اس زمین کے مزارے ہیں، اس میں بس کھیتی کرنے والے ہیں وہ، اور اپنی فصل لینے والے ہیں، اور وہ بھی جتنی مالک کی مرضی ہو، یہ ان کی بھی مرضی نہیں ہے اس میں کہ کتنی ملے گی ان کو، وہ بھی مالک کی مرضی ہے، جتنی چاہے عطا کرتے۔ ایسے ہی ہے بس حال، یہ ہے ولایت، آپ کا عمل۔ صوفیوں کی طرف سے بھی جو ہے مقام علی کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہیں کر رہا، جو مقام ہے جو تھوڑا بہت سنا بس وہی سنا۔ صوفیہ محتاط رہے تھوڑے سے، ایک حدیث نے صوفیوں کو ڈرا دیا۔ حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اے علی تو مثل عیسیٰ ابن مریم کے ہے، تیری مثال ایسی ہے جیسے عیسیٰ ابن مریم کی، کچھ لوگ تیری محبت میں اور کچھ لوگ تیری عداوت میں جہنم میں جائیں گے، تو اس لیے صوفی معتدل ہو گئے۔ غلو نہیں کیا انہوں نے، ورنہ صوفیوں کا جو یقین ہے نا وہ ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ غلو کچھ بھی چیز نہیں ہوتی، لیکن ہر چیز غلو ہے۔ اب ایک قول ملتا ہے خواجگان کا، خواجہ خواجگان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ کے لیے ہم کیا لگائیں، کرم اللہ وجہ یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو آپ نے فرمایا تم تو کچھ بھی لگا، ہم تو جل جلالہ لگاتے ہیں۔ اب صوفیوں کے غلو کی انتہا کیا ہے پھر؟ اب بات کمال بات ہے، کچھ اور ہے، یہ بھی بات ہے۔ اب اگر کوئی سنے تو کہے گا یہ غلو کفر ہے، جس کو علم نہیں، جو ظاہری علم جانتا ہے وہ کفر کا فتویٰ لگا دے گا، غلو کر دے گا، کہ غلو پہ کی لگا دے گا بات۔ ٹھیک ہے، اس کی اپنی جگہ پر ہے، کیونکہ ہر آدمی کا دیکھنے کا ایک پیمانہ ہے، وہ جس پیمانے سے دیکھ رہا ہے
وہ اپنی جگہ درست کہہ رہا ہے. لیکن علی تو ظہور حق ہے، علی حق ہے، تو حق کے ساتھ کیا لگے گا؟ تو جس نے علی میں دیکھا اس نے جل و جلال کہہ دیا، جس نے علی کو دیکھا اس نے کرم اللہ وجہ کہہ دیا. تو اب دیکھنے کا فرق ہے، کون کہاں دیکھ رہا ہے. تو اس لیے جو ہے نا، ہم غلو، اس سے زیادہ غلو کیا ہوگا؟ کہ جو حضرت خواجہ خواجہ نے فرمایا. لیکن بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ان کی نظر کس بات پر ہے. ہاں، غلو نہیں ہے. میں اس کو غلو سمجھتا ہوں، میں لا علم ہوں حقیقت سے. لوگ اس کو شریعت کے پیمانے پہ ناپیں گے، اور شریعت کے پیمانے پہ بھی ناپتے ہیں، تو بھی بات پھر کمال پہنچ جاتی ہے. وہی کہ من کن تو مولا فہذا علی مولا.